हम अक्सर सूरह अल-बकरा के बारे में सुनते हैं, उसकी बरकतों के बारे में, उसके फ़ज़ाइल के बारे में कि सूरह अल-बकरा पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत आती है। लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसी खूबसूरत सूरत के बारे में बताने वाली हूँ जो दिल को भी सुकून देती है और रिज़्क़ के बारे में एक ख़ास उम्मीद भी जगाती है। और आज मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत वाक़या भी सुनाने वाली हूँ जो सूरह अल-वाक़िया के बारे में है। ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके दिल से गुर्बत, मुफ़लिसी और रिज़्क़ की परेशानी का खौफ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। यकीन करें, ये सुनने के बाद आप खुद आज से सूरह अल-वाक़िया पढ़ना शुरू कर देंगे। हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब रिज़्क़ की कमी महसूस होती है, फ़िक्र हमें खाने लगती है। लेकिन आज की यह वीडियो उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए और बेइख्तियार आपकी ज़ुबान से निकलेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम पर कैसा मजबूत यकीन होता है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें। और आइए अब वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ये दिल के सुकून में, ईमान की ताजगी और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से हर परेशानी, हर तंगी और हर बेसुकूनी को दूर फरमाए और आपके रिज़्क में ऐसी बरकत अता फरमाए आप खुद भी हैरान रह जाएं, आमीन। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बाबरकत सूरत के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है और इंसान ये सोचने लगता है कि वाकई अल्लाह का कलाम किस कदर रहमतों से भरा हुआ है। और पढ़ने का एक ख़ास तरीका भी आज मैं आपको बताऊंगी कि सूरह अल-वाक़िया को किस तरह पढ़ना चाहिए, किस वक्त पढ़ना चाहिए। जो मुझे किसी ने पढ़ने के लिए बताया वो तरीका कौन सा था, कितनी बार मुझे पढ़ने को कहा गया और किस वक्त कहा गया। ये वीडियो सुनकर आप ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई अल्लाह का कलाम किस कदर रहमतों से भरा हुआ है। हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे लम्हे आते हैं, रिज़्क़ की फ़िक्र दिल को घेर लेती है और मुस्तकबिल का खौफ सताने लगता है और इंसान बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। लेकिन अल्लाह का कलाम हमें याद दिलाता है असल सहारा सिर्फ वही ज़ात है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। तो आज की ये बात सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक दिल को जगाने वाला पैगाम है, ईमान को मजबूत करने वाली याद दहानी है और एक ऐसी उम्मीद है जो इंसान को दोबारा अल्लाह के करीब कर देती है। पिछले 2-3 दिन मेरे लिए काफ़ी परेशान कुन थे। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसीलिए रात थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर ली क्योंकि रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप सबको पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और मोनेटाइज होने के बाद वेरिफिकेशन इशू की वजह से दोबारा डीमोनेटाइज हो गया था। उस वक्त वाकई दिल थोड़ा सा टूटा हुआ था और समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद ये भी एक इम्तिहान है और हर कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ रुकावटें ज़रूर आती हैं। और अब मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं अपनी यूट्यूब जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँ कि कैसे शुरू किया, क्या मुश्किलात आई और कैसे ये सब कुछ हुआ। तो अगर आज की इस वीडियो पर अच्छे कमेंट्स और वोट्स आए तो मैं ज़रूर वो जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी और अगर नहीं तो फिर मैं समझूँगी कि शायद अभी वक्त नहीं आया। ये सब इसलिए कि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन वाकई मेरे इस सफ़र में मेरे साथ है और कौन मेरी वीडियोस को आगे भी देखना चाहता है। क्योंकि सच ये है कि अगर चैनल दोबारा मोनेटाइज ना हुआ तो फिर कंटेंट बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। तो अगर वाकई आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मज़ीद रूहानी मालूमाती और सच्ची कहानियाँ और तजुर्बात आप सबके साथ शेयर करती रहूँ जो आपको अल्लाह के कलाम से जोड़ दें, तो इस वीडियो पर ज़रूर अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। आपका एक कमेंट मेरे लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं होगा बल्कि ये मेरे लिए हौसला होगा, हिम्मत होगी और ये एहसास होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ इस सफ़र में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके आपको ये कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। तो अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, इस खूबसूरत और ईमान को झंझोड़ देने वाले वाक़ये की तरफ जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब किया जाता है जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त करीब आया और वो बीमारी की हालत में थे। कि हम लोग अल्लाह के कलाम को ऐसा समझते हैं कि जब भी हम परेशान होते हैं तभी हम अल्लाह के कलाम को पकड़ते हैं। हम सूरह बकरा, सूरह अल-वाक़िया, अल्लाह के कलाम की कोई भी सूरत अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम उसे आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह के कलाम को, उसके नबी का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं को अपनी ज़िंदगी में क्यों ना शामिल कर लें।
جبکہ قرآن یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ دلوں کے لیے زندگی ہے، روح کے لیے سکون ہے اور اندھیروں میں روشنی کا چراغ ہے۔ اس کے ہر لفظ کے اندر ایک چھپی ہوئی حکمت ہے۔ کبھی یہ دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، کبھی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور کبھی ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے جس میں صرف الفاظ نہیں بلکہ شفا ہے، ایسی شفا جو دل کے زخم بھی بھر دیتی ہے اور روح کی تھکن بھی اتار دیتی ہے۔ جب دنیا کے سارے راستے بند لگتے ہیں نا، تو قرآن انسان کو اللہ کے قریب کر کے ایک نیا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کی تلاوت صرف پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خود بندے سے بات کر رہا ہو، اس کے دکھوں کو سن رہا ہو، اس کے دل کو سمجھ رہا ہو۔ پھر آپ کہیں سے بھی پڑھیں، ہر آیت میں ایک پیغام ہے، ہر لفظ میں ایک حکمت ہے اور ہر سجدے میں ایک نئی چھپی ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ واقعی اگر یقین کے ساتھ پڑھیں تو قرآن وہ روشنی ہے جو کبھی بجھتی نہیں اور وہ شفا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سورہ البقرہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت ہے، لیکن سورہ الواقعہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ ایک پیارا سا، ایک خوبصورت سا سورہ الواقعہ کے بارے میں ایک قصہ میں آپ کو سناتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منسوب ہے۔ دیکھیے، سورہ الواقعہ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ اسے پڑھنے سے فقر سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی ہر سورت برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے اور اصل چیز ہمارا یقین اور اللہ پر توکل ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور قرآن وہ کلام ہے جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، چاہے دنیاوی رزق ہو یا دل کا سکون یا آخرت کی بھلائی اگر ہم چاہتے ہیں۔ اور اس سورت کی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ جو سبقت لے جانے والے یعنی مقربین ہوں گے، دوسرے وہ جو عام نیک لوگ یعنی اصحاب الیمین ہوں گے، اور تیسرے وہ جو انکار کرنے والے اصحاب الشمال ہوں گے۔ تو یہ سورت صرف رزق کی بات نہیں کرتی بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم آخرت میں کس گروہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو سوچیں، ہم روز دنیا کے رزق کے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا کہ ہم آخرت میں کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ اور سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قدرت کی مثالیں دیتا ہے، بیج سے فصل اگانا، پانی کو نازل کرنا، آگ کو پیدا کرنا، تاکہ انسان سمجھے جب یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تمہارا رزق کیسے کم ہو سکتا ہے۔ اور سورہ الواقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا بلکہ سکون، ایمان اور آخرت کی کامیابی بھی اصل رزق ہے۔ اب آئیے اس خوبصورت اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے واقعے کی طرف جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا اور وہ بیماری کی حالت میں تھے تو ان کے پاس حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عثمان رضی نے محبت اور فکر کے ساتھ پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کے لیے کچھ انتظام کر دوں، خاص طور پر آپ کی بیٹیوں کے لیے؟ یہ سن کر حضرت ابن مسعود رضی نے بہت سکون اور یقین کے ساتھ جواب دیا، نہیں، مجھے کسی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، کون انہیں سنبھالے گا، لیکن یہاں ایک ایسا یقین تھا جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی نے دوبارہ فرمایا، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کچھ رکھ دیں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی نے بہت گہرے یقین کے ساتھ فرمایا، میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے وہ خزانہ چھوڑ دیا ہے جس کی چابی ان کے پاس ہے۔ اور وہ خزانہ کیا تھا؟ وہ مال نہیں تھا، وہ سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ وہ تھا قرآن کا تعلق، اللہ پر بھروسہ اور سورہ الواقعہ کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھایا تھا کہ وہ ہر رات سورہ الواقعہ پڑھیں اور ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ جب اللہ دینے والا ہے تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ سوچیں، ایک باپ اپنی آخری سانسوں میں بھی دنیا کے سہاروں پر نہیں بلکہ اللہ کے کلام پر اتنا مضبوط یقین رکھتا ہے کہ اپنی اولاد کو بے خوف چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں، صحابہ رضی قرآن کی تلاوت کو بہت اہم سمجھتے تھے، توکل علی اللہ ان کا مضبوط عقیدہ تھا اور وہ رزق کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جذبہ ملتا ہے کہ وہ قرآن پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ رزق کی فکر کو دل پر غالب نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل خزانہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اصل بات یہی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ روشنی ہے، ہر آیت رحمت ہے اور ہر سورت اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ہم دنیا میں رزق کی فکر تو کرتے ہیں لیکن شاید بھول جاتے ہیں کہ اصل دینے والا صرف
اللہ ہے، اور جب انسان اپنا بھروسہ اس رب پر رکھ لیتا ہے نا تو پھر دل میں کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کی برکتیں محسوس کریں۔ آمین۔ اب چلیے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ فائدہ ضرور دیکھیں گے، رزق میں ایسی برکت ہوگی جو آپ خود محسوس کریں گے۔ وہ طریقہ یہ ہے جو مجھے ایک دیندار اور نیک انسان نے سورہ الواقعہ پڑھنے کا ایک معمول بتایا تھا کہ اگر انسان اسے باقاعدگی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس میں ایک خاص روحانی سکون اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ وہ طریقہ یہ تھا، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، پھر سورہ الواقعہ کی تلاوت کی جائے، وہ بھی 3 مرتبہ، یعنی مغرب کے وقت 3 مرتبہ، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور جب واقعی انسان اس طرح قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو دل میں سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں ایک مثبت تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ بات بطور تجربہ نیک لوگوں کی نصیحت بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اصل برکت نیت، اخلاص اور قرآن سے تعلق میں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے اجازت لینی چاہیے، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ کلام دیا ہی پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے، ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے جو اللہ پاک نے ہمیں بتائیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود تلقین فرمائی۔ تو اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو یقیناً آپ بھی فائدہ حاصل کریں گے، تو یقیناً آپ بھی اپنی زندگی میں برکتیں اور سکون محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ کے رزق میں برکت دے، اور جو بھی جہاں سے بھی اللہ کے کلام پاک کو پڑھے، کوئی بھی صورت پڑھے، اس کو ضرور بھی اس کا فائدہ ملے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔